السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ کل شریف کے جو چنے ہیں وہ کب تک رکھ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ انسان کو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے دین کے ذریعے سے جو چیز عطا کی ہے وہ ہے سنت۔ ایک طرف سنت ہوتی ہے اور اس کے برخلاف جو چیز ہے وہ بدعت ہے۔ جیسے توحید کے برخلاف جو ہے وہ شرک ہے، یعنی جہاں پر شرک ہے وہاں پر توحید نے آنا ہے، توحید نے آ کر اپنی جگہ لینی ہے، اور توحید والے موحد کہلاتے ہیں اور شرک کرنے والے مشرک کہلاتے ہیں۔ سیم اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو آپ کا طریقہ ہے، جو آپ کا حکم ہے، جو آپ کی بات ہے، جو آپ کا قول ہے، وہ سنت ہے۔ اور جو اس کے خلاف ہے، جو خود تیار کردہ چیزیں ہیں، جو اپنے ذہن کے مطابق چیزیں بنائی ہوئی ہیں، جو بھی چیز سنت کے خلاف ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جو ہے وہ انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ اب رہی دو چیزیں پھر ثابت ہوئی کہ جو صحیح چیزیں ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے توحید اور ایک ہے سنت۔ اور اس کی ضدات میں جو آتی ہیں، اس کے جو مخالف آتی ہیں، وہ توحید کے مخالفت میں آتا ہے شرک، اور سنت کے مخالفت میں آتی ہے بدعت۔ اب ہم نے شرک کو بھی چھوڑنا ہے، بدعت کو بھی چھوڑنا ہے، توحید کو اپنانا ہے اور سنت کو اپنانا ہے۔ اب رہی بات دوسری کہ جو کل پڑے جاتے ہیں، اس کو جو چنے وغیرہ جو اس کے اوپر جس پر پڑا جاتا ہے، کل شریف جو ہے پڑا جاتا ہے، اس کو رکھ کتنی دیر سکتے ہیں؟ پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں اس کے رکھنے کی، بات تو بات کی ہے، پہلے ہم بات کریں سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان فرمایا، یہ حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دی کہ اذا مات الرجل انقطع عملہ الا ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ انسان دیکھیں، ہم زندہ ہیں، میں زندہ ہوں، آپ لوگ زندہ ہیں۔ زندہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے، اس کے عمل کا ثواب اسے ملتا ہے، یعنی جو بھی اس نے کام کیا، نماز پڑھی اور روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، صدقہ خیرات کیا، جو بھی نیک عمل کیا، اس کا ثواب اسے ملتا ہے۔ اذا مات الرجل انقطع عملہ الا ثلاث، جب آدمی مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ الا ثلاث، مگر تین طرح کے اعمال اس کے ایسے ہیں اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اس کو ثواب اس کا پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر ایک، ولد صالح، نیک اولاد۔ نیک اولاد پہلا ذریعہ ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کے عمل کا حصہ جو ہے اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ ایک انسان مر گیا، اس نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر دی، اولاد نیک ہوگی، وہ اولاد جب تک نیک عمل کرتی رہے گی، اس کے والد کو، اس کی ماں کو اس کا ثواب جو ہے وہ پہنچتا رہے گا۔ اور اس کے بعد کہا ہوا الصدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، اس نے اپنی زندگی کے اندر کو صدقہ جاریہ کر دیا، کوئی نیک عمل کر دیا، کوئی ایسا صدقہ کیا جس سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے، اس کا ثواب اسے پہنچتا رہے گا۔ العلم ما ينتفع الناس، ایسا علم جس سے لوگ جو ہے مستفید ہوتے رہیں، اس کا ثواب اسے پہنچتا رہے گا۔ یہ تین طرح کے اعمال ایسے ہیں، ان کے اعمال کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی اسے پہنچتا رہے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اس کا عمل ایسا نہیں ہے جو مرنے کے بعد اس کو اس کا ثواب پہنچے۔ اب آ جائیں جو کل شریف کے چنوں کی بات کی تھی۔ اب ہم دیکھیں جو ہمارے ہاں جو طریقہ چلا ہوا ہے، اگر کوئی مر جاتا ہے، ایک تو وہ بیچارہ اس گھر کے اندر غم اور پریشانی ظاہرہ ہوتی ہے اگر کوئی دنیا سے چلا جائے، اب اوپر سے آ جاتا ہے جی کل شریف کے ختم دے دیں، 3 دن کا ختم ہے، 7 کا ختم ہے، پھر پتہ نہیں 40 کا ختم ہے، پھر کل کا ختم ہے۔ اب یہ ختم سب سے پہلے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آئے کہاں سے؟ ہم نے کیا یہ سنت کے اندر یہ چیز ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا؟ کیونکہ سنت تو وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، جو پیارے پیغمبر نے جو کام کیا، سنت تو وہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جتنا مرضی اچھا عمل کر لے وہ سنت نہیں ہو سکتی۔ سنت وہی ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر کسی چیز کو واضح کر دیا یا خود کر کے دکھایا۔ حدیث تو 3 طرح کی ہے، آپ کا قول ہے، آپ کی فعل، آپ کی تقریر ہے، یہ تینوں طرح کی آپ کی سنت، تینوں طرح کی احادیث۔
تینوں طرح کی حدیث کے اندر کیا یہ جو ہم کل شریف کرتے ہیں کیا اس کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا یہ حدیث کے اندر موجود ہے؟ اور پھر اوپر سے چنے کے اوپر پڑھنا یا دوسری چیزوں کے اوپر پڑھنا کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن و سنت کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے اس طرح کی کوئی روایت، صحیح روایت ہمیں نہیں ملتی، کوئی اس طرح کی صحیح روایت نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نہ آثار صحابہ میں، یا تابعین کے اندر، تبع تابعین کے اندر بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے کھانے کے ڈھونگ بنا رکھے، ایک ان کے گھر میں ماتم ہے، بیچارے ویسے ہی پسے ہوئے ہیں، دھوپ کے مارے ہیں، اوپر سے 10 کلو 20 کلو 50 کلو چنے منگوا لو، پڑھ لو اور ان کو کھاؤ پیو موج کرو۔ میرے پڑھنے سے دوسرے کے والد کو کیا ثواب ہوگا؟ ذرا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا۔ میں پڑھ رہا ہوں، میرے پڑھنے کا ثواب تو میرے والد کو تو ممکن ہے، یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن کسی دوسرے کے والد کو یا والدہ کو پہنچ جائے میرے پڑھنے پہ ثواب، یہ کیسے ممکن ہے؟ کس طرح سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا ولد صالح، نیک اولاد۔ میں اگر اپنی اولاد کی تربیت اچھی کروں گا، میری اولاد جب تک نیک کام کرے گی مجھے اس کا ثواب ہوگا میرے مرنے کے بعد۔ میرا ثواب میرے والدین کو ضرور ہے، لیکن کسی دوسرے کے والدین کے لیے میں کیسے پڑھوں گا؟ کیسے اس کو ثواب ہوگا؟ ہم نے یہ طریقے بنا رکھے۔ وفات بلوا لو، لوگوں کو اکٹھا کر لو، مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ، قاری صاحب آ جائیں، حضرت صاحب آ جائیں، پڑھے، بس ٹھیک ہے، ثواب پہنچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، ثواب ان کو ڈھیروں ڈھیر پہنچا دیے، کیسے ممکن ہے؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ اور وہ عمل جو سنت سے ثابت نہ ہو، خواہ وہ جتنا مرضی اچھا عمل کیوں نہ ہو، سونے سے پانی سے لکھا ہوا ہو، روشن سورج کی طرح روشن ہی وہ عمل کیوں نہ ہو، وہ عمل سنت نہیں ہو سکتا، وہ عمل کا ثواب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سنت کے مطابق عمل نہیں ہے۔ اس لیے رہی بات یہ کل کے چنے کتنے دن تک رکھیں، پہلے تو یہ تو ثابت کریں کہ چنے ہیں بھی صحیح ہے کہ نہیں، یہ کل دینا بھی ہے کہ نہیں، پڑھنا بھی ہے کہ نہیں، اس کا ہی کوئی وجود نہیں ہے تو اس کے اوپر پڑھی جانے والی چیز کے اوپر یہ کام، اس چیز کو سنبھالنا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے یہ سارے ہم نے شریعت کے مطابق، اس میں کچھ نہیں ہے، شریعت کے مطابق کچھ نہیں ہے، اسلام کے مطابق کچھ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بعد کی ایجاد ضرور ممکن ہے، لیکن حدیث میں سے، صحیح حدیث میں سے، ان میں سے کسی ایک چیز کا وجود اور ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے ایسی چیز پڑھنا ہی جب نہیں ہے تو اس چیز کو سنبھالنا پھر کہاں سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی، اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی تحقیق کرنے کی، اور صحیح دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔